ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں۔ یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے۔ ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں وصیت کی ہے۔ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری کی حالت میں اسے اٹھائے رکھا، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے کہ میرا شکر کر اور اپنے ماں باپ کا میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ مومن پر ایک حق اللہ کا ہے اور دوسرا اللہ کے بندوں کا۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کو ایک مانا جائے، اس کو اس کی تمام صفات کمال کے ساتھ مانا جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس سے ملاقات کا یقین رکھتے ہوئے سب کام اس کی رضا کے مطابق کیے جائیں، دل کی آمادگی سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اور بندوں کا حق یہ ہے کہ جو کوئی بھی رشتہ دار یا پڑوسی یا ہم وطن یا شریک معاملہ ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اس کے لیے وہی پسند کیا جائے جو اپنے لیے کرتے ہیں۔ دوسروں کا احترام کرنا، نفع پہنچانا، ان کو تکلیف سے بچانا، ان سے کیے ہوئے وعدے پورے کرنا، کسی کے مال جائیداد پر ناحق قبضہ نہ کرنا، حسن ظن کا معاملہ کرنا، خیر خواہی رکھنا، یہ تمام چیزیں حقوق العباد میں آتی ہیں۔ انسانوں کے حقوق میں سب سے بڑا حق والدین کا حق ہے۔ اللہ کی عبادت کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک سب سے بڑی نیکی ہے۔ ان کا شکر گزار رہنا بھی ضروری ہے، اور ان کے ساتھ بھلائی کے معاملات کرنا بھی، کیونکہ جو انسانوں کا شکریہ ادا نہ کرے وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرے گا۔ کسی کے احسان کا اعتراف کرنا بہت بڑی نیکی ہے، اور اس کے سب سے بڑے حقدار ہمارے اپنے ہی والدین ہیں۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو والدین کے ساتھ نیکی کا، حسن سلوک اور احسان کا حکم دیا ہے، اور خاص طور پر والدہ کا یہاں پر حق بتایا گیا ہے کہ اس کی ماں نے اس کو کمزوری پر کمزوری کی حالت میں اٹھایا، یعنی حمل اٹھایا اس کا، اور اس کا حمل اور دودھ پلانے کی مدت جو ہے وہ 2 سال ہے۔ ہم نے اس کو کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، پھر اپنے والدین کا شکر ادا کرو، اور میری ہی طرف تمہیں لوٹنا ہے، اور پھر ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق جزا دی جائے گی۔ تو یہاں لفظ وصینا استعمال ہوا ہے، جو کہ تاکیدی حکم ہے، یعنی ہم نے انسان سے عہد لیا اور اس عہد کو وصیت بنا دیا کہ ہم عنقریب اس سے پوچھیں گے کہ آیا اس نے اس وصیت کو پورا کیا یا نہیں، اور اس نے اس وصیت کی حفاظت کی یا نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر لطف و کرم اور والدین کی قدر اور توقیر ہے کہ اس نے اولاد کو حکم دیا اور ان کو اس حکم کا پابند کیا کہ وہ بات میں نرمی اور دیگر احسانات کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یعنی نرم بات، خوشگوار گفتگو، خوبصورت کلام، اور دونوں کے لیے تواضع اور عاجزی اختیار کریں، ان کی عزت کر کے، ان کا احسان مان کر، ان کو ضروری چیزوں میں مدد دے کر، اور ہر طرح سے تکلیف دینے والے قول اور فعل سے بچ کر والدین کے ساتھ احسان کیا جائے، اور خصوصاً والدہ کے ساتھ، کیونکہ وہ ماں اپنے پیٹ میں بچے کو اٹھاتی ہے تو دن بدن اس کی کمزوری میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور جو بچے کا وزن بڑھتا ہے اس کی جسامت بڑھتی ہے، ماں کی تکلیف بھی بڑھنے لگتی ہے۔ تو ماں نے جو مشقت پہ مشقت اٹھا کر اس کو اپنے پیٹ میں رکھا، اور پھر تکلیف اٹھا کر اس کو جنم دیا، پھر تکلیف اٹھا کر اس کو دودھ پلایا، اور پھر 2 سال تک دودھ پلایا، تو یہ تمام محنت اور تمام طرح کی تکلیف جو ہے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بچے اپنی والدہ کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں۔ اور پھر ماں جو بچے کی تربیت کرتی ہے، اس پر محنت مشقت کرتی ہے، دن رات اس کے لیے جاگتی ہے، دعائیں کرتی ہے، ان گنت احسانات ہیں جو والدہ اپنے بچوں کے ساتھ کرتی ہے۔ اس لیے والدین میں سے بھی پھر والدہ کا حق زیادہ بتایا گیا، یعنی جہاں جس کی محنت زیادہ ہو اس کا حق بھی زیادہ بنتا ہے۔ ابن عاشور کہتے ہیں کہ اس آیت میں ماں کے حمل کا خصوصی ذکر کیا گیا ہے،
تو اس لیے ماں کے 3 درجے ہیں اور باپ کا 1 درجہ ہے، یعنی ماں کا حق باپ کے حق سے بھی زیادہ ہے، زیادہ تاکید والا ہے، کیونکہ ماں حمل اٹھاتی ہے، ماں جنم دیتی ہے، ماں دودھ پلاتی ہے، یعنی 3 ایسے کام ہیں جو باپ نہیں کرتا، یعنی باپ ان میں سے کسی کام میں شریک نہیں ہوتا، اس لیے ماں کے درجے بھی زیادہ ہیں۔ انشکر لی ولی والدیک، میرے شکر گزار بنو اور اپنے والدین کے، الی المصیر، میری ہی طرف واپسی ہے، لوٹنا میرے ہی طرف ہے۔ انشکر لی یعنی میرا شکر ادا کرو، یعنی سب سے پہلا حق تو ہم پر بہرحال ہمارے رب کا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، کیونکہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو عبادت ہی کا ایک حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کیا جائے۔ اور وہ شکر گزاری کس طرح ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کیا جائے، نافرمانی میں نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد پہلا حق والدین کا بتایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان کو خوش رکھو۔ تو یہاں ہمیں ایمان کی نعمت پر اللہ کا شکر اور تربیت کی نعمت پر والدین کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں جو 5 نمازیں ادا کرتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جو ہر نماز کے بعد والدین کے حق میں دعا کرتا ہے تو اس طرح وہ ان دونوں کا بھی شکر ادا کرتا ہے۔ تو جو مسلمان نمازوں کا پابند ہو اور نماز میں پھر آخر میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے، اور پھر اگر اس کے بعد ہم یہ دعا بھی پڑھ لیا کریں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو اس طرح دونوں فرائض ادا ہو جاتے ہیں۔ تو الی المصیر، میری ہی طرف تمہیں واپس لوٹنا ہے، یعنی یہ کیوں یاد دہانی کرائی گئی کہ اللہ کی طرف واپس لوٹنا ہے؟ تاکہ انسان یاد رکھے کہ اگر اس نے اس حق میں کوئی کمی کوتاہی کی تو اس کی پکڑ ہو سکتی ہے، اس سے پوچھا جائے گا، اس لیے اس وصیت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ جہاں تک والدین سے حسن سلوک کی اہمیت کا تعلق ہے تو اس کے ہمیں قرآن مجید میں دیگر مقامات پر بھی تاکید ملتی ہے۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کی ہے، اور اگر وہ تجھ پر زور دیں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرائے جس کے بارے میں تجھے کوئی علم نہیں، تو ان کا کہنا مت مان، تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو تم کیا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ والدین کی اطاعت اللہ کی فرما برداری میں ہی ہے، یعنی جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں والدین کی اطاعت کرنا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ سورۃ النساء میں بھی آتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سورۃ البقرہ میں آتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم لوگ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو گے اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے۔ تو والدین کے ساتھ احسان کرنا بہت عظیم نیکی ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اور پھر سورۃ الاحقاف میں دوبارہ والدین میں سے ماں کے حق کی زیادہ تلقین کی گئی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کی تاکید کی۔ اس کی ماں نے اسے ناگواری کی حالت میں اٹھائے رکھا اور اسے ناگواری کی حالت میں جنم دیا، اور اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچا اور 40 برس کو پہنچ گیا تو اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے
کہ मैं तेरी उस नेमत का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर इनाम की है, और वो ये कि मैं नेक अमल करूं जिसे तू पसंद करता है, और मेरे लिए मेरी औलाद में इस्लाह फरमा दे। बेशक मैंने तेरी तरफ तौबा की और बेशक मैं हुक्म मानने वालों में से हूँ। यहाँ खास तौर पर 40 साल का जिक्र इसलिए किया कि इस उम्र में इंसान अमूमन खुद माँ बाप में से कोई वालिद या वालिदा बन चुके होते हैं, और जब उनकी औलाद आगे से नाफरमानी करती है तो फिर उनको एहसास होता है कि हमने अपने वालिदैन के साथ क्या सलूक किया था। तो इस तरह फिर वो अपने माँ बाप के साथ एहसान करने के साथ साथ उनके लिए दुआ भी करता है और अपनी औलाद की हिदायत की दुआ भी करता है। फिर इसी तरह यहाँ जो अहादीस में भी हम देखते हैं कि माँ का हक जो है वो 3 गुना ज्यादा है। बहस बिन हकीम अपने वालिद और वो अपने दादा से रिवायत करते हैं कि मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं किसके साथ नेकी करूं? आपने फरमाया, अपनी माँ के साथ, फिर अपनी माँ के साथ, फिर अपनी माँ के साथ, फिर अपने बाप के साथ, फिर क़राबतदारी में जो ज्यादा करीब हो। इसी तरह मिक़दाम बिन मादी करब से मरवी है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि बेशक अल्लाह तुम्हें तुम्हारी माओं के साथ हुस्न सलूक की वसीयत फरमाता है, फिर तुम्हें तुम्हारी माओं के बारे में वसीयत फरमाता है, फिर तुम्हें तुम्हारे बापों के बारे में वसीयत फरमाता है, फिर तुम्हें करीब से करीब तर के बारे में वसीयत फरमाता है। हम देखते हैं कि यहया अलैहिस्सलाम जो थे वो भी अपने वालिदैन के साथ किस तरह अच्छा सलूक करने वाले थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या यहया खुदिल किताब बिकुव्वतिन व आतैनाहुल हुक्म सबिया व हनानम मिन लदुन्ना व ज़कातन व कान तकिया व बर्रम बिवालिदैहि व लम यकुन जब्बारन असिया। अल्लाह ताला ने यहया अलैहिस्सलाम को बचपन में ही हुक्म दिया कि ए यहया, किताब पर मजबूती से अमल पैरा हो जाओ, और हमने उसे बचपन में ही कुव्वत फैसला अता कर दी थी। हमने उसे अपनी मेहरबानी से नरम दिल और पाक सीरत बनाया, और वो फिल वाक़े परहेजगार थे। वो अपने वालिदैन के साथ हमेशा अच्छा सलूक करते थे और किसी वक्त भी जाबिर और नाफरमान न हुए। ईसा अलैहिस्सलाम की भी यही सिफत बताई गई, व बर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शक़िया, और मैं अपनी वालिदा से बेहतर सलूक करता रहूं और उसने मुझे जाबिर और बदबख्त नहीं बनाया। क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद नहीं थे तो यहाँ खास तौर पर उन्होंने वालिदा का ही जिक्र किया। माँ के साथ नेकी जो है वो जिहाद से भी ज्यादा अहम है। मुआविया बिन जाहिमा सुलमी रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हुए कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज की, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं आपके साथ मिलकर जिहाद करना चाहता हूँ। अब तगी बिज़ालिका वजहल्लाहि वद्दार अल-आखिरा, इससे मेरा मकसद अल्लाह का चेहरा और आखिरत का घर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा भला हो, क्या तेरी माँ जिंदा है? मैंने कहा, जी हाँ। आपने फरमाया, वापस जाकर उसकी खिदमत करो। फिर मैंने दूसरी तरफ से आकर अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, मैं आपके साथ मिलकर जिहाद करना चाहता हूँ। अब तगी बिज़ालिका वजहल्लाहि वद्दार अल-आखिरा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा भला हो, क्या तेरी माँ जिंदा है? मैंने कहा, जी हाँ अल्लाह के रसूल। आपने फरमाया, वापस जाकर उसकी खिदमत करो। फिर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से आया और अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं आपके साथ मिलकर जिहाद करना चाहता हूँ। अब तगी बिज़ालिका वजहल्लाहि वद्दार अल-आखिरा, आपने फरमाया, तेरा भला हो, क्या तेरी माँ जिंदा है? मैंने कहा, जी हाँ ऐ अल्लाह के रसूल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा भला हो, उसके कदमों में पड़ा रहे, जन्नत वही है। फिर इसी तरह एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या मैं जिहाद करूं? आपने पूछा, क्या तेरे वालिदैन जिंदा है? उसने जवाब दिया, जी हाँ। आपने फरमाया, तो फफीहिमा फजाहिद, तो जाओ उन दोनों में जिहाद करो, यानी उनकी खिदमत करके जिहाद का सवाब हासिल करो। फिर इसी तरह यह है कि नफल इबादत से ज्यादा वालिदैन का हक है। अगर वालिदैन आवाज दें तो नमाज तोड़कर उनको जवाब देना जरूरी होता है। अबू हुरैरा कहते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया, एक औरत ने अपने बेटे को आवाज दी जबकि वो इबादत खाने में मसरूफ था। उसने कहा, ए जुरैज। जुरैज ने दिल में कहा, अल्लाह, एक तरफ मेरी वालदा और दूसरी तरफ मेरी नमाज। वो फिर बोली, ए जुरैज। उसने कहा, या अल्लाह, मेरी वालदा और मेरी नमाज, मैं किसे इख्तियार करूं? उसने तीसरी मरतबा पुकारा, ए जुरैज। उसने फिर वही कहा, या अल्लाह, इधर मेरी वालदा, इधर मेरी नमाज। बहरहाल उसने नमाज को न छोड़ा तो माँ ने कहा, ए अल्लाह, जुरैज को मौत न आए जब तक वो बदमाश औरतों का मुंह न देख ले। माँ थी, गुस्से में आ गई और बद्दुआ दे दी बेटे को। चुनाचे उसके इबादत खाने के पास एक बकरियां चराने वाली औरत ठहरा करती थी। उसने एक बच्चे को जन्म दिया तो उससे कहा गया, ये बच्चा किसका है? वो कहने लगी, जुरैज का है। ये इल्जाम सुनकर वो इबादत खाने से नीचे उतरा। जुरैज कहने लगा, वो औरत कहाँ है जो दावा करती है बच्चा मुझसे है?
जुरैज ने बच्चे को मुखातिब करके कहा, ऐ शीरखार तेरा बाप कौन है? उसने कहा, मेरा बाप बकरियां चराने वाला है। तो ये बच्चा हजरत ईसा की तरह गोद में ही बोल पड़ा और उसने जुरैज की सफाई पेश की, क्योंकि जुरैज बहरहाल अल्लाह की इबादत में मसरूफ थे, नफली इबादत थी। लेकिन इससे ये पता चलता है कि अगर वालदा को ज़रूरत हो तो नफली इबादत छोड़कर उनकी मदद करनी चाहिए। फिर इसी तरह वालिद की इताअत भी करनी चाहिए अगर वो अल्लाह की इताअत के मुताबिक हो। आपने फरमाया अल्लाह की इताअत वालिद की इताअत में है और अल्लाह की नाफरमानी वालिद की नाफरमानी में है। फिर इसी तरह वालिद को तोहफा वापस लेने की भी इजाज़त है। इब्ने उमर और इब्ने अब्बास कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी शख्स के लिए हलाल नहीं कि वो किसी शख्स को अतिया दे या हिबा दे फिर उसमें लौट जाए, यानी वापस ले ले, सिवाय वालिद के जो उसने अपने बेटे को दिया। और इसकी मिसाल जो अपने अतिये या हिबा की हुई चीज में लौटे वो कुत्ते की तरह है जो कै चाटे, बस जब उसका पेट भर जाए तो कै कर दे, फिर अपनी कै में लौट जाए। तो ये इंतहाई कराहत आमेज बात है कि किसी को कोई चीज देकर फिर उससे वापस डिमांड की जाए कि मुझे वापस दो मेरी चीज। लेकिन यह है कि वालिद जो है वो अपनी औलाद को कोई चीज देने के बाद वापस भी ले सकता है। फिर इसी तरह वालिद से किसास भी माफ है। उमर बिन खत्ताब कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, बाप को औलाद के बदले में कत्ल ना किया जाए। फिर वालिद की निस्बत बदलने की ममानियत है, यानी वालिद ही की तरफ मंसूब करना चाहिए अपने आप को, अपने ताल्लुक को खत्म नहीं कर सकते। अबू ज़र से रिवायत है, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जो शख्स जानबूझकर अपने आप को अपने हकीकी बाप के अलावा किसी और की तरफ मंसूब करता है तो उसने कुफ्र किया। साद बिन मालिक कहते हैं, मेरे कानों ने ये बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी और मेरे दिल ने इसे याद रखा कि आपने फरमाया, जिसने अपने आप को किसी और बाप के साथ मंसूब किया, यानी बेटा किसी का था, नाम किसी और का लगा लिया, जबकि वो जानता हो कि ये दूसरा उसका बाप नहीं है। नहीं पता बच्चे को तो नहीं पता, लेकिन अगर पता है तो फिर उस पर जन्नत हराम है। अल्लाह के नाफरमान वालिदैन के साथ भी सिला रहमी करने का हुक्म है। अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर अब्दुल्ला बिन उबई के पास से हुआ। वो एक झाड़ी के साए में था। उसने कहा, इब्ने अबी कब्शा ने हम पर गुबार उड़ाया। उसके बेटे अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला ने कहा, कसम उस जात की जिसने आपको इज्जत दी, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और आप पर किताब नाजिल की, अगर आप चाहें तो मैं इसका सर कलम करके आपके पास ले आता हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि तू अपने बाप से नेकी कर और उसने सोहबत से पेश आ। यानी मुनाफिक था बाप और उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बदतमीजी भी की थी, लेकिन इसके बावजूद भी आपने बच्चों को वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने का ही हुक्म दिया। फिर मुशरिक वालिदैन के साथ भी सलाह रहमी करनी चाहिए, यानी माँ बाप अगर मुसलमान ना हो, नॉन मुस्लिम हो, तब भी उनके साथ उसने सलूक किया जाएगा, या उनके कुछ मखसूस किस्म के अकायद हों जो आपसे टकराते हों, तो भी एहसान का मामला नहीं भूलें। अस्मा बिन्त अबी बकर कहती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मेरी वालिदा जो मुशरिका थी मेरे यहाँ आई। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा और कहा कि वो मेरे पास कुछ माली तावन की उम्मीद से आई हैं, तो क्या मैं अपनी वालिदा के साथ सिला रहमी कर सकती हूँ? आपने फरमाया, हाँ, अपनी वालिदा के साथ सिला रहमी करो, यानी उसकी माली मदद करो। फिर इसी तरह यह है कि अगर वालिदैन से उसने सलूक किया जाए तो उसका फायदा क्या होगा? वालिदैन से उसने सलूक के बहुत से फायदे हैं। उसमें सबसे बड़ी बात तो ये कि उस शख्स की उम्र में बरकत होती है, रिस्क में इजाफा होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को ये बात पसंद हो कि उसकी उम्र में बरकत हो और रिस्क में इजाफा हो जाए, उसे चाहिए कि अपने वालिदैन के साथ नेकी करे और उनके साथ सिला रहमी किया करे। फिर यह कि वालिदैन के साथ नेकी करना कबीरा गुनाहों की माफी का बायस है। इब्ने अब्बास कहते हैं कि एक शख्स उनके पास आया और उसने कहा, मैंने एक औरत को निकाह का पैगाम दिया तो उसने मुझसे निकाह करने से इनकार कर दिया, और एक दूसरे आदमी ने पैगाम दिया तो उस औरत ने उससे निकाह करना पसंद कर लिया। मुझे बड़ी गैरत आई तो मैंने उस औरत को कत्ल कर दिया, तो क्या मेरे लिए तौबा की कोई गुंजाइश है? तो इब्ने अब्बास ने कहा, क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? उस शख्स ने कहा, नहीं। तो उन्होंने कहा, जाओ अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला से तौबा करो और जिस कदर मुमकिन हो उसका तकर्रुब हासिल करो। अता बिन यसार कहते हैं, इस पर मैं गया और मैंने इब्ने अब्बास से पूछा, आपने उससे ये क्यों पूछा था कि तुम्हारी माँ जिंदा है? उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि माँ के साथ नेक सलूक से ज्यादा अल्लाह से करीब तर करने वाला कोई दूसरा अमल हो सकता है, क्योंकि इन्नल हसनात युज़हिब्न सय्यात, नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं। तो अगर इंसान से गुनाह हो जाए इंसान होने के नाते, तो वालिदैन के साथ हुस्न सलूक जो है उन गुनाहों की माफी का जरिया भी है।
پھر اسی طرح یہ ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کی وجہ سے مشکلات بھی دور ہوتی ہیں۔ وہ 3 لوگوں کا قصہ آتا ہے حدیث کی کتابوں میں جو ایک غار میں پھنس گئے تھے، تو اس میں سے ہر شخص نے اپنے نیک عمل کو وسیلہ بنا کر دعا کی، اور اس میں سے پہلا شخص جس نے اپنے نیک عمل کو وسیلہ بنایا اس نے کہا کہ اے اللہ، میرے ماں باپ بہت ہی بوڑھے تھے، میں باہر لے جا کر اپنے مویشی چراتا تھا، پھر شام کو آتا تو ان کا دودھ نکالتا اور برتن میں پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا، جب میرے والدین پی چکتے تو پھر بچوں کو اور اپنی بیوی کو پلاتا۔ اتفاق سے ایک رات واپسی میں دیر ہو گئی، جب میں گھر لوٹا تو والدین سو چکے تھے، پھر میں نے پسند نہیں کیا کہ انہیں جگاؤں، بچے میرے قدموں میں بھوکے پڑے رو رہے تھے، میں برابر دودھ کا پیالہ لیے والدین کے سامنے اسی طرح کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیرے نزدیک صرف تیرا چہرہ چاہنے کے لیے کیا تھا یعنی اخلاص کے ساتھ، تو ہمارے لیے اس چٹان کو ہٹا کر اتنا راستہ تو بنا دے کہ ہم آسمان کو دیکھ سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دعا کے بعد وہ پتھر کچھ ہٹ گیا۔ بہرحال پھر دوسرے شخص نے بھی اسی طرح ایک دعا کی، تیسرے نے بھی کی، اور بالآخر وہ سب غار سے باہر آ گئے۔ والدین کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور یہ بات ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی خدمت کی جائے، ان کے کام کیے جائیں، ان کی مدد کی جائے۔ پھر ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک جنت میں داخلے کا باعث ہے۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا تو وہاں قرآن کی تلاوت کی آواز سنائی دی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا حارثہ بن نعمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یہی نیکی ہے، یہی نیکی ہے۔ اور حارثہ بن نعمان اپنی والدہ کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرنے والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں انہیں دکھایا، اور وہ جنت میں قرآن پڑھ رہے ہیں، یعنی کتنا بلند مقام ہے۔ پھر اسی طرح اویس کرنی کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں، ان کا بھی کچھ واقعہ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا یوں ہے۔ اسیر بن جابر روایت کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب کے پاس جب اہل یمن میں سے کوئی جہاد والے دستے آتے تو وہ ان سے پوچھتے تم میں اویس بن عامر بھی ہیں؟ یہاں تک کہ وہ اویس کے پاس آئے اور کہا آپ اویس بن عامر ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پوچھا کیا آپ مراد قبیلے سے ہیں؟ اس کے بعد قرن کی شاخ سے ہیں، اسی لیے قرنی کہا جاتا ہے نا ان کو۔ انہوں نے کہا ہاں۔ کہا کیا آپ کو برس کی بیماری تھی پھر ٹھیک ہو گئے؟ بس 1 درہم برابر جگہ رہ گئی؟ کہا ہاں۔ پوچھا آپ کی والدہ ہیں؟ کہا ہاں۔ عمر نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تمہارے پاس اہل یمن کے دستوں میں یعنی کہ فوجیوں کے جو گروپس ہیں ان کے ہمراہ اویس بن عامر آئے گا، وہ قبیلہ مراد پھر شاخ قرن سے ہوگا، اسے برس کی بیماری تھی جو 1 درہم جگہ چھوڑ کر ساری ٹھیک ہو گئی ہے، اس کی والدہ ہے، وہ اس کے ساتھ نیکی کرنے والا ہے، اگر وہ اللہ پر کسی کام کی قسم کھا لے تو وہ اسے پورا کر دے گا، یعنی وہ اللہ کا اتنا قریب ہے کہ اگر وہ اللہ سے کوئی دعا کرے یا اللہ پہ قسم ڈال دے کہ یہ میرا کام ضرور کرنا ہے، یہ میری دعا ضرور قبول کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دے گا۔ اگر تم یہ کر سکو گے کہ وہ تمہارے لیے بخشش کی دعا کرے تو یہ درخواست کر لینا۔ عمر نے کہا پس آپ میرے لیے بخشش کی دعا کریں، تو انہوں نے ان کے لیے بخشش کی دعا کی۔ حالانکہ یہ اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کوفہ میں۔ انہوں نے کہا کیا میں آپ کے لیے وہاں کے عامل کو خط نہ لکھ دوں؟ انہوں نے کہا مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ خاک نشین لوگوں میں رہوں، یعنی مجھے کسی گورنر وغیرہ کی سپورٹ نہیں چاہیے۔ کہتے ہیں جب اگلا سال آیا تو ان کرنیوں کے اشراف میں سے ایک شخص حج پہ آیا، وہ عمر رضی اللہ عنہ سے ملا تو آپ نے اس سے اویس کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا میں اسے ایک بوسیدہ گھر اور تھوڑی سی پونجی کے ساتھ چھوڑ کر آیا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے تمہارے پاس اویس بن عامر یمن کے دستوں کے ہمراہ آئے گا، وہ قبیلہ مراد پھر اس کی شاخ قرن سے، اور اسے برس کی بیماری تھی جو درہم جگہ چھوڑ کر ساری ٹھیک ہو گئی، اس کی بس والدہ ہے جس کا وہ بہت فرما بردار ہے، اگر وہ اللہ پر کسی کام کی قسم کھا لے تو اسے پورا کر دے گا، اگر تمہارے بس میں ہو تو وہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے تو دعا کی درخواست کر لینا۔ وہ شخص اویس کے پاس آیا اور ان سے کہا میرے لیے بخشش کی دعا کر دیجئے۔ انہوں نے کہا تم ابھی ایک نیک سفر سے آؤ، تم میرے لیے دعا کرو۔ اس شخص نے پھر کہا میرے لیے بخشش کی دعا کر دیں۔ انہوں نے کہا تم ابھی ایک نیک سفر سے آئے ہو، تم میرے لیے بخشش کی دعا کرو۔ پھر اس کا اصرار دیکھا تو پوچھا تم عمر رضی اللہ عنہ سے ملے تھے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ پھر لوگ ان کے بارے میں جان گئے تو وہ کسی طرف چلے گئے، یعنی غائب ہو گئے،
اسیر نے کہا میں نے انہیں ایک چادر اڑائی تھی، جب بھی کوئی انسان اسے دیکھتا تو پوچھتا اویس کے پاس یہ چادر کہاں سے آئی؟ یعنی وہ ایسے رہتے تھے کہ ایک اچھی چادر اڑنا بھی بڑا حیران کن تھا۔ تو جہاں والدین کے ساتھ احسان کا فائدہ ہے وہاں والدین سے بدسلوکی کے نقصان بھی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ والدین کی نافرمانی حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے۔ والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ یعنی جب آپ سے کبیرہ گناہوں کا سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ والدین کی نافرمانی کرنے والا ملعون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے شخص پر لعنت کرے جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی یا ان کو گالی دی۔ والد کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کبیرہ گناہوں میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے لیے گالیوں کا سبب بنے۔ انسان ایسے برے کام کرے کہ لوگ اس کے باپ کو گالی دیں کہ یہ کس کی اولاد ہے۔ والدین کے نافرمان کی کسی عبادت کا قبول نہ کیا جانا۔ ابو امامہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کا نہ فرض قبول ہوتا ہے نہ نفل قبول ہوتا ہے، والدین کا نافرمان اور بدسلوک، احسان جتلانے والا، تقدیر کو جھٹلانے والا۔ پھر اسی طرح والدین کے نافرمان کی محرومی بھی ہے۔ عمرو بن مرہ الجہنی سے مروی ہے ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں اور اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہوں اور رمضان کے روزے رکھتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس پر فوت ہوا وہ قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ اس طرح ہوگا۔ پھر آپ نے اپنی دونوں انگلیاں گاڑی بشرطے کہ وہ والدین کی نافرمانی نہ کرتا ہو۔ یعنی جو اپنے فرائض ادا کرے اور اس کے ساتھ والدین کا فرما بردار ہو تو انبیاء، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ پھر والد کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، یعنی اگر کوئی اپنے والد کو ناراض کرتا ہے تو اپنے رب کو ناراض کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ والدین کی نافرمانی سے عمر گھٹ جاتی ہے۔ کعب کہتے ہیں اللہ اس بندے کو بہت جلد ہلاک کر دیتا ہے جو اپنے والدین کا نافرمان ہو جاتا ہے تاکہ اس کو جلدی عذاب دے سکے، اور جب بندہ اپنے والدین کا فرما بردار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی عمر بڑھا دیتا ہے تاکہ وہ نیکی اور خیر میں اور بڑھ جائے۔ والدین کی نافرمانی کرنے سے اپنی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے۔ سلف صالحین میں سے کہتے ہیں کہ جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے اس کی اولاد اس کی نافرمان ہو جاتی ہے۔ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ والدین کے لیے دعا نہ مانگنا اولاد کی زندگی کو تنگ بنا دیتا ہے، یعنی جو بچے اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتے ان کے بچے ان کو ستاتے ہیں۔ پھر والدین کا نافرمان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ 3 آدمیوں پر اللہ قیامت کے دن نظر رحم نہ فرمائے گا اور ان میں سے سب سے پہلا والدین کا نافرمان ہے۔ والدین کو پا کر جنت نہ پانے والوں کے لیے وعید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پر چڑھے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پہ اسی طرح فرمایا آمین، پھر تیسری پر بھی۔ پھر فرمایا میرے پاس جبریل آیا اور فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر اس کی بخشش نہ ہو سکی تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ میں نے کہا آمین۔ فرمایا جس نے اپنے والدین میں سے دونوں یا کسی ایک کو پایا اور آگ میں داخل ہو گیا تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ میں نے کہا آمین۔ فرمایا جس کے سامنے آپ کا ذکر آیا اور اس نے آپ پر درود نہیں پڑھا تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ کہیے آمین۔ میں نے کہا آمین۔ اب والدین کے جو حقوق ہے وہ کیا ہیں، یعنی کس طرح ان کی خدمت کی جائے، کس طرح ان کی مدد کی جائے۔ نمبر 1 قول کے ساتھ، یعنی بات کرنے میں قولوا للناس حسنا، سب لوگوں کے لیے اچھی طرح بات کرنے کا حکم ہے لیکن خاص طور پر والدین کے ساتھ۔ پھر فعل عمل کے ساتھ، پھر مال کے ساتھ یعنی والدین پر خرچ کرنا چاہیے، پھر منصب کے ساتھ کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا عہدہ ہے یا ایسے ریسورسز ہیں خاص کہ جس کی وجہ سے آپ ان کی زندگی میں کوئی سہولت لا سکتے ہیں تو یہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے الٹ 2 چیزیں ہیں، ایک یہ کہ ان کے ساتھ بدسلوکی کی جائے، بدتمیزی، بد اخلاقی برتی جائے، دوسرا یہ کہ نہ ان کے ساتھ احسان کیا جائے نہ ہی بدسلوکی کی جائے۔ یہ دونوں صورتیں والدین کے حق میں کمی کا باعث ہیں۔ یعنی احسان کرنا تو کیا ہے، قول اور فعل اور مال اور جاہ سب کے ساتھ کیا جائے، اور اگر کوئی نیوٹرل ہے تو یہ بھی حق میں کمی ہے۔ آپ والدین کے سلسلے میں نیوٹرل نہیں رہ سکتے، اگر وہ زندہ ہے تو ان کی خدمت کی جائے، ان کا دل خوش کیا جائے، اور اگر وہ نہیں
تو ان کے دوستوں رشتہ داروں سے حسن سلوک کیا جائے اور اسی طرح ان کے لیے دعائیں کی جائیں، اور پھر یہ کہ ان کی طرف سے صدقہ خیرات کیا جائے۔ اور ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنا صدقہ نکالیں، یعنی اپنی طرف سے کریں، ان کی بھی نیت ساتھ کر لیں۔ اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں، وہ صرف آپ کو بھی اجر دے سکتا ہے، وہ ان کو بھی ساتھ دے سکتا ہے۔ خاص طور پر ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے جو ہم احسان کا رویہ اختیار کر سکتے ہیں، ان کے لیے صدقہ کریں، زندگی میں ان کے ہاتھ میں دیں تاکہ وہ اپنے ہاتھ سے صدقہ کریں، ان کو خوشی ہو کہ وہ بھی کچھ کر رہے ہیں۔ کیونکہ جب ہم بڑے ہوتے ہیں، کمانے کے قابل ہوتے ہیں، والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں، وہ اولاد کی طرف حسرت کی نگاہوں سے دیکھتے رہتے ہیں، تو ان کو ان کے ہاتھ میں دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے ہاتھ سے کر سکیں، اور جب فوت ہو جائیں تو وہی چیز جو ہے ان کی طرف سے پھر کی جائے۔ دنیا میں ان کے ساتھ معروف طریقے سے رہنا چاہیے، والدین کے ساتھ نرمی برتنی چاہیے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان پر رحم کرتے ہوئے انکساری سے ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے محبت اور شفقت سے پالا تھا۔ غزالی کہتے ہیں کہ بیٹے کو اپنے باپ کے ساتھ یہ ادب اختیار کرنا چاہیے کہ ان کی بات کو سنے، اور جب وہ کھڑے ہوں تو وہ بھی کھڑا ہو جائے اور ان کے حکم کی تعمیل بجا لائے، اور ان کے آگے نہ چلے، اپنی آواز کو ان کی آواز سے بلند نہ کرے، ان کے پکارنے پر فوراً لبیک کہے، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کی حرص رکھے، اور اپنا پہلو صبر کے ساتھ ان کے سامنے جھکا کر رکھے، ان کے سامنے اپنی فرما برداری کا احسان نہ جتلائے، اور نہ ہی ان کے حکم کی تعمیل کا احسان جتلائے کہ وہ دن رات آپ ہی کی خدمت میں لگی رہتی ہوں، یا آپ کے ساتھ یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، کوئی چیز جو بھی کیا اس کو زبان پہ نہ لائے، اپنے والد کو حقارت سے نہ دیکھے، اور اپنے چہرے کو ان کے چہرے کے بالمقابل نہ کرے، کیونکہ بعض اوقات اولاد بہت پڑھ جاتی، بہت کوالیفائڈ ہو جاتی ہے، بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے پڑھنے لگ جاتی ہے، اس صورت میں وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ عقل مند اور بہت آگے سمجھتے ہیں ماں باپ سے، اور ماں باپ کو بات کرتے ہیں تو یا ان پہ ہنس پڑتے ہیں، یا ان کی طرف اشارے کرتے ہیں، یا ان کے ساتھ آرگیومنٹ کرتے ہیں، یا ان کی زندگی کو ایک ناکام زندگی بتاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں بدسلوکی میں آتی ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھا جائے کہ والدین کی اطاعت جائز چیزوں میں ہو، اگر وہ کوئی ناجائز کام کرنے کو کہیں تو اس وقت انہیں آسان طریقے سے سمجھا دیا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کام ہے، یہ نہیں کرنا۔ والد کی اطاعت کرنے میں بہترین مثال، بیسٹ ایگزامپل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہے کہ جب ان کے والد نے ان کو کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے، تو انہوں نے فوراً اس بات کو قبول کر لیا، حالانکہ اس میں ان کی جان جاتی تھی، اور اپنے والد کے سامنے عاجزی اور انکساری سے سر جھکا دیا۔ پھر والدین کے ساتھ ادب سے گفتگو کرنی چاہیے، ان کو اف تک نہیں کہنی چاہیے، نہ ہی اپنی آواز ان کے سامنے اونچی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ ہی انہیں جھڑکو، اور ان سے بات کرو تو ادب سے بات کرو، اور خاص طور پر والدین کے سامنے اونچی آواز نہیں کرنی چاہیے۔ اب آج کل کی یوتھ جو ہے ان کو والدین کے حق کا عموماً کوئی خیال نہیں ہوتا، تھوڑا سا بھی اختلاف ہو، تھوڑے سے بھی آرگیومنٹ ہو تو ایک دم چلانے لگتے ہیں یا اونچی بولنے لگتے ہیں، کیونکہ والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو اور زیادہ شفقت اور محبت اور رحمت کے سلوک کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ان کے ساتھ جتنا بھی احسان کیا جائے وہ کم ہے، کیونکہ وہ جاگتے رہے کہ ہم سو جائیں، وہ بھوکے رہے کہ ہم کھا لیں، وہ تھکتے رہے کہ ہمیں آرام مل جائے۔ انہوں نے ہمارا بچپن اس طرح ہمارے ساتھ گزارا، اور ہم اپنے والدین کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ والدین کے سامنے کمتر غلام بن کر آنا چاہیے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ ایسے معاملہ کرو جیسا کہ غلطی کرنے والا کمتر غلام اپنے سنگ دل اور سخت طبیعت آقا کے پاس ہوتا ہے، یعنی انتہائی عاجزی اور مسکینی والا معاملہ۔ والدین کی طرف غصے سے دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ ابن عباس کہتے ہیں جس نے اپنے والد کی طرف غصے سے دیکھا گویا اس نے ان کی نافرمانی کی، صرف دیکھا غصے سے، کہا کچھ نہیں، بات بھی نہیں ٹالی۔ پھر والدین کے سامنے اپنے کپڑے بھی نہیں جھاڑنے چاہیے کہ کہیں ان پہ غبار نہ پڑ جائے۔ ابن عباس کہتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ میں کیا آتا ہے کہ والدین کے سامنے اپنے کپڑے بھی نہ جھاڑو کہ ان پہ غبار نہ پڑے۔ والد سے پہلے نہ چلنا چاہیے نہ بیٹھنا چاہیے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 2 آدمیوں کو دیکھا تو ان میں سے ایک کو کہا یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ اس نے جواب دیا میرے والد ہیں۔ انہوں نے کہا ان کو ان کے نام سے نہ بلانا، نہ ان سے آگے چلنا، نہ ان سے پہلے بیٹھنا،
پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ایک صورت یہ ہے کہ ان پہ مال خرچ کیا جائے. یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کریں، کہہ دو تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو تو وہ ماں باپ کے لیے خرچ کرو. جب ماں باپ دنیا میں نہ رہے تو ان کی طرف سے خرچ کرو. مثلا اپنے رشتہ داروں کی، قریبوں کی آپ مدد کرتے تو دل میں نیت کر لے کہ یا اللہ اس کا ثواب ہمارے والدین کو بھی پہنچے، یہ میں ان کی طرف سے خرچ کر رہی. اگر وہ زندہ ہوتے تو ان لوگوں کو ضرور دیتے. اور خرچ کرنے کی ابتدا ماں سے کرنی چاہیے. یعنی اگر کوئی جاب کرتا ہے اور اس کی تنخواہ آتی ہے تو پہلا گفٹ اس میں سے ماں کے لیے نکالے. اور اگر کوئی بزنس کرتا ہے تو اس کا جو پروفٹ آئے اس میں سے ماں کا حصہ سب سے پہلے نکالے. طارق محاربی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ہم مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر لوگوں سے خطاب کر رہے تھے. آپ فرما رہے تھے دینے والے کا ہاتھ اونچا ہوتا ہے اور سب سے پہلے تم اسے دو جس کی کفالت تمہارے ذمہ ہے. اپنی ماں کو دو، اپنے باپ کو دو، اپنی بہن کو دو، اپنے بھائی کو دو، پھر اپنے قریبی رشتہ دار کو دو، پھر جو قریبی ہو. یعنی اقربا کی تقسیم یوں ہے. پھر والدین پہ خرچ کرنا فی سبیل اللہ کی قسم میں سے ہے. کعب بن عجرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک شخص گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اسے قوی اور چست پایا. سو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر یہ شخص اللہ کے راستے میں ہوتا تو بہتر ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ شخص اپنے چھوٹے بچوں کے لیے بھاگ دوڑ کرنے نکلا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے. اگر یہ اپنے بوڑھے اور بزرگ والدین کے لیے بھاگ دوڑ کرنے نکلا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے. یعنی ان کے لیے کمانے جا رہا ہے یا ان کے لیے خریدنے جا رہا ہے یا ان کی دوائی خریدنے آپ جا رہے ہیں. اور اگر یہ اپنے نفس کے لیے بھاگ دوڑ کرنے نکلا ہے کہ اسے سوال سے بچائے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے. اور اگر یہ دکھاوے اور باہم فخر کے لیے نکلا ہے بھاگ دوڑ کر کے تو یہ شیطان کے راستے میں ہے. تو محنت کر کے ماں باپ پر خرچ کرنا چاہیے. والدین کی زندگی میں بھی ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. اور اگر فوت ہو جائیں پھر تو وہ اور زیادہ دعاؤں کے مستحق ہو جاتے ہیں. اور وہ یہ کہ ان کے اوپر اللہ کی رحمت کی، مغفرت کی، ہدایت کی، اصلاح کی، ان کے کاموں کے آسان ہونے کی اور حسن خاتمہ کی جب وہ زندہ ہوں. والدین کی زندگی میں بھی ان کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں. مثلاً اگر آپ کو اللہ نے بہت دیا ہے تو کوئی عمارت ان کے نام پہ بنا کے وقف کر سکتے ہیں. مساجد کی تعمیر ہو سکتی ہے، کوئی کنواں ہو سکتا ہے، کوئی مصحف خرید کے دیے جا سکتے ہیں. اسی طرح خیر اور علم کی نشر و اشاعت کے کاموں میں والدین کی طرف سے خرچ کرنا چاہیے. یعنی صدقہ جاریہ کے کاموں میں، چاہے وہ زندہ ہوں چاہے وہ فوت ہو چکے ہوں. لیکن ان کی تعظیم اور توقیر میں مبالغہ نہ کریں. ان کی تعظیم اور توقیر اس طریقے پر کریں کہ ان سے محبت کا اظہار کریں، ان کے سر کو چومیں، ہاتھوں کو چومیں، ان کے سامنے عاجزی اختیار کریں، لیکن ان کو سجدہ کرنا جائز نہیں. پھر والدین کی تعریف کریں، ان کا احسان مانیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ ایسا اور ایسا کیا. ان کو یاد دلائیں وہ جب میں چھوٹی تھی آپ نے مجھے یہ دیا تھا، جب میری شادی ہوئی تو آپ نے یہ کیا تھا، وغیرہ وغیرہ. تاکہ مثلاً اگر آپ اپنے والدین پہ احسان کر رہے ہیں یا وہ آپ کے پاس رہ رہے ہیں تو وہ بوجھ نہ سمجھے، آپ بھی بوجھ نہ سمجھے اور ان کے دلوں میں بھی یہ بوجھ نہ ہو کہ ہم اولاد کے گھر رہ رہے ہیں. تو اس صورت میں آپ وقتاً فوقتاً ان کے احسان یاد کرائیں تاکہ ان کو وہ رہنا آسان لگے. کیونکہ والدین کو کبھی بھی اولاد کے گھر رہنا آسان نہیں لگتا. وہ ہمیشہ اپنے گھر رہنا چاہتے ہیں لیکن بعض مجبوریوں میں ان کو رہنا پڑتا ہے. تو ایسی صورت میں ان کو محسوس ہی نہ ہونے دیں کہ آپ ان پر کوئی احسان کر رہے ہیں، بلکہ انہیں یہ محسوس کرائیں کہ وہ آپ پہ احسان کر رہے ہیں آپ کو نیکی کا موقع دے کر. اور اس میں یہ ہے کہ خاص طور پر اگر ان کی تعریف کریں اور بڑھاپے میں ان کی جو اچھی عادتیں ہیں ان کا ذکر کریں، ان کی عبادت کی تعریف کریں تو یہ چیزیں ان کے دلوں میں خوشی پیدا کریں گی. پھر ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، خود سمجھیں نہ کہ انہیں بار بار آوازیں دینی پڑیں. پھر ان سے مشورے لیتے رہیں، چاہے وہ مشورے اتنے صائب نہ بھی ہوں لیکن ان کو شریک مشورہ رکھنے سے انہیں یہ فیل ہوگا کہ میں بھی اس گھر کا بندہ ہوں. ورنہ جب ہم ان کو بالکل ایک طرف کر دیتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو ایلین سمجھنے لگتے ہیں. پھر یہ کہ ان کی باتوں کو اہمیت دیں، جب وہ بات کریں تو سر ہلائیں، مسکرا کے بات کریں، ان کے ساتھ اتفاق کریں. بعض اوقات ان کی باتیں نامعقول بھی ہو سکتی ہیں، انسان ہے وہ بھی، لیکن ان کو یہ نہ کہے کہ یہ آپ کیا کہتے ہیں، یہ آپ کی بات بالکل غلط ہے. اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی بات سمجھانی بھی ہو ان کو تو پیار سے سمجھا دیں. ایسے کام کریں کہ جس سے ان کے دل سے دعائیں نکلے آپ کے لیے. ان کو رلانے سے باز رہیں. ایک شخص آپ کے خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا میں ہجرت پر آپ سے بیعت کرنے کو آیا ہوں اور اپنے والدین کو روتا چھوڑ کے آیا ہوں. آپ نے فرمایا واپس جاؤ، جیسے انہیں رلایا ہے ویسے ہی انہیں ہنساؤ. پھر والدین سے انجانے میں کوئی غلطی ہو جائے تو انہیں رسوا نہ کیا جائے، کیونکہ بعض انسانوں سے غلطی ہو جاتی ہے تو یہ نہ کہا جائے کہ ہمارے ماں باپ تو ایسے اور ایسے تھے. اور اگر وہ مثلاً
نماز نہیں پڑھتے یا اور دین میں نہیں ہیں تو ان کی ہدایت کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ کی والدہ مسلمان نہیں تھی تو ان کے لیے بہت پریشان رہتے تھے۔ ایک دن انہوں نے بہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کی، تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور کہا کہ آپ میری والدہ کے لیے دعا کریں، تو آپ نے اسی وقت فرمایا اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما۔ وہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لے کر خوشی سے گھر گیا، جب میں گھر آیا اور دروازے کے قریب ہوا تو وہ بند تھا۔ میری ماں نے میرے قدموں کی آہٹ سن لی، کہنے لگی ابو ہریرہ وہیں رکو۔ میں نے پانی گرنے کی آواز سنی، پس انہوں نے غسل کیا، قمیص پہنی تو بٹا اڑتے ہوئے جلدی سے باہر رہی اور دروازہ کھولا۔ کہا ابو ہریرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یعنی خاص طور پر جب ان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر انسان کا دل بھر آتا ہے، تو وہ جو رونے کی کیفیت ہوتی ہے انتہائی جذباتی، اس میں دعا کرنی چاہیے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ سے دعا کریں وہ میری اور میری والدہ کی محبت اپنے مومن بندوں کے دلوں میں ڈال دے اور ہمارے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہی دعا کی۔ والدین کے جتنے بھی حقوق ادا کر لیں ان کا بدلہ نہیں چکایا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا اپنے والد کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا سوائے اس کے کہ وہ اسے غلام پائے پھر خرید کے آزاد کر دے۔ ماں کے ایک دن کا بھی بدلہ نہیں چکایا جا سکتا جو وہ بچپن میں تکلیف اٹھاتی ہے۔ ابن عمر نے ایک بار ایک یمنی کو دیکھا اپنی پیٹھ پر ماں کو لیے ہوئے طواف کر رہا ہے اور یہ شعر پڑھتا جا رہا ہے میں اس کے لیے سواری کا اونٹ ہوں، جب سواروں کو ڈرایا جائے تو میں نہیں ڈرتا۔ پھر اس نے کہا ابن عمر کیا میں نے ماں کا بدلہ اتار دیا؟ ابن عمر نے کہا نہیں، اس کی ایک آہ کا بدلہ بھی نہیں اتارا۔ والدین کی نافرمانیوں کی کچھ صورتیں بھی معلوم ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ بدتمیزی کری جائے، یہ بدسلوکی کی ایک شکل ہے۔ ان کے سامنے برائی کا مظاہرہ کیا جائے، وہ کام کیے جائیں جو ان کو سخت ناپسند ہیں، ان کو ڈانٹا جائے، بلند آواز سے بات کی جائے، دروازوں کو پیٹا جائے، بڑبڑایا جائے، یا یہ کہ مثلاً والدین سے کوئی مطالبہ کیا جائے وہ پورا نہ کرے تو بولنا چھوڑ دیا جائے۔ پھر اسی طرح اگر وہ باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیتے تو زبردستی کی جائے، اگر وہ پڑھنے کو کہیں تو پڑھ کے نہ دے۔ اور انتہائی بدسلوکی اور بدبختی کیا ہے کہ والدین کو بد دعا دی جائے کہ اللہ ان کی زندگی ختم کر دے تاکہ ہم آرام سے رہیں، یا اس کی خواہش کی جائے، یہ انتہائی بدسلوکی کی باتوں میں سے ہے۔ یاد رکھیے والدین کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، کیونکہ والدین کو نیک اولاد کی دعائیں پہنچتی رہتی ہیں۔ ایک شخص جنت میں جس کا درجہ بلند ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے میرے رب یہ درجات کہاں سے آئے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے حق میں تیری اولاد کے استغفار کی برکت سے، ان کی طرف سے صدقہ بھی کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے اس کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے مثبت میں جواب دیا، خاص طور پر پانی پلانے کا صدقہ ماں باپ کے ثواب کے لیے، کیونکہ شاید پانی کی مدینہ میں کمی تھی، تو ایک شخص نے جب پوچھا کہ کیا کروں تو آپ نے فرمایا ان کی طرف سے کنواں کھدوا دو۔ پھر اسی طرح اگر ان کے روزے باقی رہ گئے ہوں تو قضا رکھے جائیں یا ان کی طرف سے فدیہ دے دیا جائے۔ اگر وہ حج نہیں کر سکے تو ان کا حج بدل کیا جائے۔ انہوں نے اگر کوئی نظر مانی تھی تو وہ نظر پوری کی جائے۔ والدین کے دوستوں کے ساتھ بھی نیک سلوک کیا جائے۔ سلف صالحین جو تھے اپنے ماں باپ کے سامنے عاجزی اختیار کرتے تھے۔ محمد بن منقدر اپنا رخسار زمین پر رکھ لیتے، پھر والدہ سے کہتے آپ اپنا پاؤں میرے رخسار پہ رکھ دیں، یعنی لاڈ سے۔ محمد بن سیرین اپنی والدہ کے لیے جب لباس خریدتے تو سب سے زیادہ نرم لباس خریدتے، جب عید آتی تو اپنی والدہ کے لباس کو خود رنگتے اور اپنی آواز کو کبھی اپنی والدہ پر بلند نہ کرتے۔ جب اپنی والدہ سے بات کرتے ایسا لگتا کہ وہ کان لگا کے ان سے بات کر رہے ہوں، اور جو آدمی آپ کو نہ جانتا ہوتا وہ جب آپ کو اپنی والدہ کے پاس دیکھتا تو اپنی والدہ سے آہستہ آہستہ بولنے کی وجہ سے ان کو بیمار سمجھتا۔ وہ اتنے پیار سے بات کرتے تھے، آرام سے بات کرتے تھے۔ پھر اسی طرح بہت گھور گھور کے ان کو نہیں دیکھنا چاہیے، ان کی اگر بے ادبی ہو جائے تو اس پر صدقہ کرنا چاہیے، یعنی صدقہ جو ہے والدین کے ساتھ کی ہوئی زیادتیوں کا ازالہ کر دیتا ہے۔ حیوہ بن شریح کبار علماء میں سے تھے، وہ درس کی مجلس میں بیٹھ کر لوگوں کو علم سکھاتے، اور اس مجلس میں ان کی والدہ ہوتی اور ان سے کہتی اٹھ جاؤ مرغیوں کو دانہ ڈالو، تو وہ اپنے پڑھانے کے سلسلے کو ختم کر کے مرغیوں کو دانہ ڈالنے چلے جاتے تھے۔ حالانکہ یہ بہت بڑے استاد، عالم اور بہت بڑے محدث تھے اور ان کے پاس بہت زیادہ لوگ جمع ہوتے تھے، لیکن پھر بھی وہ والدہ کی بات کے لیے اٹھ جایا کرتے تھے۔ ماں کے فوت ہونے پر دعا کی محرومی سے رونا چاہیے، کیونکہ والدین زندگی میں اپنی اولاد کو سب سے زیادہ دعائیں دیتے ہیں اور سب سے زیادہ خلوص سے مانگتے ہیں، تو جواباً ان کے لیے بھی مانگنی چاہیے۔ عامر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے والد فوت ہو گئے، یہ عبداللہ بن زبیر کے بیٹے ہیں، تو میں 1 سال تک صرف یہ دعا کرتا رہا کہ اللہ انہیں معاف کر دے، یعنی فوت ہو جائے تو خاص طور پر ان کی بخشش کی دعائیں کریں۔ ربیع بن خثیم
راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کا اجر میرے والد اور والدہ کو ملے. تو اب آپ دیکھیے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو نہیں ملے گا، آپ تو ہٹا رہے ہیں، آپ کو تو ملے گا ہی ملے گا، بائی ڈیفالٹ آپ کو ملے گا. لیکن اگر ان کی طرف سے نیت کر لیں گے تو اور زیادہ رحمتیں ہوں گی آپ پر. تو ان کے لیے دعائیں بھی کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پھر اسی طرح نوح علیہ السلام کی دعا بھی ہے، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کرنے کے کام کیا ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. ماں کا درجہ باپ سے بھی 3 گنا زیادہ ہے، اور اپنے ہر قول فعل میں والدین کی خوشی کو اور مرضی کو مقدم رکھیں. جس بات سے ماں باپ ناراض ہوں وہ چھوڑ دیں، ان کی نافرمانی سے بچیں، ان کو رلانے سے بچیں، ان سے دعائیں لینے والے کام کریں. فوت شدہ والدین کے لیے بخشش کی دعائیں کریں، ان کی طرف سے صدقات کریں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں. یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے. ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں.